السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیر سے ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور جناب آج کل ہمارے ہاں زیادہ چھٹیاں چل رہی ہیں، بچے گھر پہ ہوتے ہیں، اور میں اپنا جو ولاگ ہے وہ ناشتے سے سٹارٹ کروں گی۔ ادروائز میں آپ لوگوں کو ناشتے کا کلپ کبھی بھی نہیں دکھاتی، کیونکہ میرے بچے صبح بہت جلدی جلدی اسکول جاتے ہیں، تو پھر مجھے بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں صبح ہی صبح میں چھت پہ آئی ہوں اور سورج نکلا ہے، لیکن بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور میں نے سوچا کہ آج چھٹی ہے تو کچھ لمبا سا ناشتہ کرتے ہیں بچوں کا۔ میں نے مکئی کی روٹیوں کا پروگرام بنایا، اور یہ دیکھیں جناب، یہاں پہ مجھے بنانی تو آ نہیں رہی تھی، لیکن میں نے ایک پیپر نیچے بچھایا، ایک اوپر بچھایا، اور اس طرح کر کے میں نے روٹی کو بیلا ہے۔ روٹی کو بیل کے نہ اس طرح میں نے ایک ہی روٹی آپ کو دکھائی ہے بنانی، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے، تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک ہی آپ کو بنانا بتاتی ہوں کہ کس طرح ہم ایزیلی جو ہے نا، یہ دیکھیں ایک پیپر نیچے ایک اوپر، جتنی مرضی آپ لمبی چوڑی روٹی کو کر لیں اور ڈال دیں توے کے اوپر، پھر آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری جو پنجاب کی مکئی ہوتی ہے نا، وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، وہ بالکل بھی ایسے نہیں بنتی، وہ ہاتھ میں بنائی جاتی ہے۔ اور جو ادھر کی مکئی ہے نا، یہ تھوڑی مختلف طریقے کی، اس کو گرم پانی میں اگر آپ گوندھ لیتے ہیں تو پھر اس کا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، آپ اس کو اس طرح پیپر میں ریپ کر کے اچھے سے بنا لیتے ہیں۔ تو میں تو بس ایسی بچوں کو بنا کے دیتی ہوں، اور ساتھ میں اگر میں شلجم بناتی ہوں نا، ساگ بناتی ہوں، تو پھر میں مکھن کے ساتھ بچوں کو یہ روٹی ضرور بنا کے دیتی ہوں۔ اور آج کل وائرل انفیکشن بہت ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ بچوں کو جو ہے نا صحت مند کھانا دیں تاکہ وہ بیمار کم ہوں۔ ویسے روٹین میں ہی بچوں کی صحت کا میں تو بہت خیال کرتی ہوں، اور آپ لوگوں کے ساتھ اکثر ولاگ میں یہ بات کرتی رہتی ہوں۔ اور جناب یہ جو میں کیٹل لے کے آئی ہوں نا، یہ اس کام کے لیے اب میں نے رکھ دیا ہے کہ زیادہ میں اس میں پانی ہلکا سا گرم کر کے رکھ دیتی ہوں، اور بچوں کو بار بار گرم پانی ہی دیتی ہوں، کیونکہ ٹھنڈا پانی جب بچوں کو آپ دیتے ہیں نا، تو وہ ان کے بیمار ہونے کے بہت زیادہ خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو میں کچن میں ہی رکھتی ہوں، اور جب بھی کوئی بچہ پانی مانگتا ہے نا، تو میں پھر اس کو بچوں کو یہی پانی دیتی ہوں۔ اور ادھر میں نے سوچا کہ آج بچے گھر پہ ہیں، ناشتہ انہوں نے کر لیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا میٹھا بنا کے دیتی ہوں۔ میٹھے کے لیے اب یہ تھا کہ بچوں کو، جب بچے گھر پہ ہوتے ہیں نا، تھوڑا سا پڑھنے کے بعد ان کو ہوتا ہے ماما کچھ بسکٹ دیں، ماما کچھ بریڈ دیں، تو میں نے کہا کچھ اس طرح کا بنا لیتی ہوں کہ پیٹ بھر کے کھا لیں گے، تو پھر جو ہے نا کچھ ٹائم یہ بولیں گے نہیں، اور میرے بچوں کو ماشاءاللہ سے بھوک بھی بہت لگتی ہے۔ اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے۔ شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے پہلے تو میں سمپل بریڈ رکھ لیتی تھی، بلائی میں ڈپ کر کے بنا لیتی تھی، لیکن آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا نا بریڈوں کو ٹوسٹ کر لیتی ہوں، تو اس طرح کر کے میں نے بریڈوں کو ٹوسٹ کر لیا۔ ساتھ ساتھ ہم باتیں بھی کریں گے بچوں کی صحت کے حوالے سے۔ تو پہلے دیکھیں گے، جب آج کل جو وائرل انفیکشن ہے نا، اس میں اگر آپ کے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلے بچوں کی ہسٹری لیں کہ بچے آپ کے کیسے بیمار، انہوں نے کیا کھایا، کیا ہوا، ساری ہسٹری اچھے سے لیں، ڈاکٹروں کو اچھے سے جا کے ہسٹری دیں، اور پھر بچوں کی میڈیسن جو ہے نا وہ لیں۔ اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ ان دنوں میں بھی خیال نہیں کرتی ہیں، اور بچوں کے گلے خراب، اور اسکولوں میں چلے جائیں، کدھر بھی چلے جائیں، گاڑی میں بھی آپ بیٹھے ہوں تو کھانسیوں کی آواز آتی ہے، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ کبھی میرے بچوں کو اس طرح کا ایشو نہیں ہوا۔ میرا بڑے والا جو بیٹا ہے نا، وہ جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتا، اس کا مجھے ایشو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ استھما کا اس کو مسئلہ ہے، تو بہت زیادہ پرہیز کرنے کے باوجود بھی اس کو کبھی نہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے۔ چھوٹے میرے جو دونوں بچے ہیں ان کو کبھی بھی اس طرح کا ایشو نہیں ہوا، کیونکہ میں بس جب ان کو کھانے کا دیتی ہوں نا، کھانے کو جو بھی دیتی ہوں بڑی سوچ سمجھ کے دیتی ہوں۔ اب میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا ہے کہ بچوں کو چینی بہت زیادہ کھلاتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بچوں کا دل کرتا ہے وہ کھاتے جاتے ہیں۔ جیسے اگر گھر میں وہ رس لے آئی ہیں، بریڈ لے آئی ہیں، تو بار بار انہوں نے بچوں کو یہی چیزیں دیتے جانا ہے، بچوں کا جو دل کر نکال نکال کے کھا رہے ہیں۔ میں نے بچوں کو اپنی مرضی سے دینا ہوتا ہے، کہ بچوں کو اگر آپ نے ناشتہ دیا ہے نا، تو اس کے بعد آپ نے کھانے تک بچوں کو کچھ بھی ایسا نہیں دینا۔ فروٹ وغیرہ آپ کاٹ کے دیں، فروٹ مکس کر کے آپ بچوں کو دے دیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو فروٹ چاٹ آپ بنا لیں، اس کے علاوہ آپ چنا چاٹ بچوں کو بنا کے دے دیں، بلیک چنے ڈال کے، اس کے بیچ آپ نے املی کی چٹنی بنا کے رکھیں، وہ بچوں کو مکس کر کے دے دیں تاکہ بچے شوق سے کھائیں۔ اور آپ کو پھر ٹائم بہت دینا پڑتا ہے، یہ ہے۔ اور جو مائیں کام سے جان چھڑاتی ہیں نا، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ میں اصل میں مجھے ہوتا ہے کہ جب میرے بچے گھر میں ہوتے ہیں تو میرا زیادہ ٹائم کچن میں ہی گزرتا ہے، کبھی ان کو کچھ بنا کے دے رہی ہوں، کبھی ان کو کچھ بنا کے دے رہی ہوں۔ کچھ فریج میں بھی میں نے رکھا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر فریج میں ان کو کچھ نظر نہ آئے کھانے کو، تو وہ کہیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں، ہم وہ کھا رہے ہیں۔ اور بسکٹ وغیرہ اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے کہ اگر کچھ نہیں کھانے کو مل رہا تو بچے جو ہے نا وہ کارپیٹ پہ بھی بسکٹ لے کے بیٹھے ہیں، اور بیڈ پہ بھی بسکٹ ہی لے کے بیٹھے ہیں، اور مجھے یہ چیزیں بڑی بری لگتی ہیں۔ تو میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ جو بھی بچے کھائیں وہ کچن میں کھائیں، اور اس طرح کا کھائیں کہ جس سے ان کی صحت پہ کوئی اثر برا نہ پڑے۔ تو انہی چیزوں کو جناب ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ بچے بہت ہی کم بیمار ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارا رنی سا کسٹرڈ بھی تیار ہو گیا۔ آپ کسٹرڈ چاہیں تو کسٹرڈ اس طرح بنا لیں، آپ کے پاس اگر کسٹرڈ نہیں ہے تو کارن فلاور کو بھی اس طرح آپ 2 چمچ لے کے گھول کے آپ دودھ میں ڈال کے تو رنی سا کسٹرڈ بنا سکتے ہیں۔ فوڈ کلر ڈالیں تو آپ کا کسٹرڈ ریڈی ہو جائے گا۔
यहाँ पे जनाब मैंने वही अपने जो टोस्ट रेडी किए हैं वो डालूंगी और इनके ऊपर अपना जो कस्टर्ड है वो पोर कर दूंगी। और मैंने देखा कि मैं कैमरे को ऑन करने जा रही हूँ तो ऑफ़ करने जा रही हूँ तो वो ऑन ही नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि मेरा तो क्लिप जो है ऐड ही नहीं हुआ। फिर मैंने बाकी वाला क्लिप आपको इसलिए डिटेल से दिखाया। तो इस तरह करके आप बच्चों को दें। अब मैंने पंजीरी बनाई है तो उसमें भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं डाला कि जो बच्चे ना खाएं, जैसे कमर कस होती है और दूसरी तीसरी चीज़ें मैं बादाम डालती हूँ, किशमिश डालती हूँ, गरी डालती हूँ, वो भी कश करके डालती हूँ। जो जो आपके बच्चों को जिस तरह पसंद हो वो दे, तो यकीन करें आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ये देखें कि अब सर्दी आ गई है तो बच्चे वज़ू करने से बहुत अवॉइड करते हैं। बच्चों को गर्म पानी करके दें और उनको बस बैठ के बताएं समझाएं कि नमाज कितनी ज़रूरी है और जो सर्दी में आप नमाज़ पढ़ते हैं उसका कितना फ़ायदा होता है, उससे अल्लाह ताला कितना खुश होता है। और जो मुश्किल आपको दिल नहीं कर रहा होता फिर भी आप पढ़ते हैं तो इससे अल्लाह ताला कैसे खुश होता है। सारी चीज़ें बच्चों को डिटेल में बताया करें ताकि जब बच्चे नमाज़ पढ़ें तो उनके दिल में चीज़ आ रही हो कि हम जो कर रहे हैं ना इससे हमारा अल्लाह ताला खुश हो रहा है। और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपको ये हो कि बंदा खुश होगा, और अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें डिटेल से बताएं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने बनाया था दलीम, मैंने बनाया था और इसको मैंने इसी तरह करके सेट करके बड़ा सजा के मैंने अपने बच्चों को दिया, क्योंकि मेरे बच्चों की आदत है कि वो अच्छे बर्तनों में खाना पसंद करते हैं, अच्छी जगह पे बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। और इतना मज़े का ये बना था, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं डाला था, बस मैंने चावल डाले थे, चने की दाल डाली थी, और अगर आपके पास गंदम है तो वो डालें। मेरे पास गंदम का जो दलिया पड़ा हुआ था वो मैंने डाल लिया। तो तीनों चीज़ें मैंने रात को डुबो के रखती थी और सुबह मैंने सिंपल बनाया और तड़का आपके सामने मैंने लगाया। और साथ में अचार तो मैं रखना भूलती नहीं हूँ। तो जनाब इस तरह से करके ये हो गया हमारा खाना रेडी। तो इस तरह देखिए, ये एक दिन का ही टाइम है जिसमें मैं सारी चीज़ें ये बच्चों को दे रही हूँ। और इस तरह अगर आप बच्चों को खाना दे तो यकीन करें आपके बच्चे कभी भी बीमार नहीं हो सकते और हमेशा सेहतमंद रहेंगे और तालीम को भी अच्छे से टाइम दे सकेंगे। और इस तरह ये मेरा जो दलीम है ना इस तरह मज़े का बन के रेडी हुआ था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत मज़ा आया था। अच्छा जी, आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। और ये मीठा जो था ये देखें अब मेरा रेडी हो गया था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।